اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا یہ خوبصورت برکتوں والا، رحمتوں والا، کرم والا، عطا والا مہینہ، یہ بانٹنے والا، یہ سمیٹنے والا، یہ رحمت والا، کرم والا، عطا والا مہینہ جو ہے، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ ہمیں مہلت ملی کہ ہم دوبارہ سے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کر لیں، اس بات کا ارادہ کر لیں، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں صرف کریں گے، اور جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہم سے پیچھے اس رمضان سے پہلے زندگی میں ہو چکی، ان سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ خصوصی کرم کیا، یہ احسان ہے اللہ کا، اللہ کی عطا ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ملا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو آئے اور سمیٹ لے رحمتوں کو، برکتوں کو، میری عطاؤں کو، میری مہربانیوں کو، میری نوازشوں کو، کچھ سمیٹنے والا ہے تو آئے۔ ناظرین، ہم یہاں آج یہ وعدہ کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں پکا انشاءاللہ کہ ہم اس پورے مہینے میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور کم سے کم، ویسے تو ارادہ پوری زندگی کا ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم اس مہینے کے اندر جو کرنے کا کام رمضان میں ہے، وہ جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم پکا ٹھکا ارادہ کریں گے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے، اور اس رمضان میں کم سے کم کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کسی قسم کی چغلی، کوئی غیبت، کوئی کسی بھی قسم کا گناہ ہم سے نہ ہونے پائے، کہ اللہ رب العزت کا یہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس میں جہاں انعامات بہت زیادہ ہیں، اس میں جہاں پر رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اس میں جہاں پر کرم بہت زیادہ ہے، تو وہاں پکڑ بھی ہے بہت زیادہ، کہ اگر جب اس میں کوئی لغزش اس مہینے میں ہوگی تو اس پر پکڑ بھی بہت بڑی ہوگی۔ تو میرا آپ سب سے جو یہاں پر مطالبہ اور تقاضا یہ رہے گا کہ پورا مہینہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس پورے مہینے میں ہمیشہ کی طرح جو رمضان میں ہم آپ کے پاس ایک خوبصورت یہ کوئز شو لے کر آتے ہیں، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کو یہاں پر بچوں کے ذریعے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ان بچوں کے ذریعے سے ہم آپ تک ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ایکچول ہیروز کون ہیں۔ ہم یہاں پر نیشنل اور اسلامک ہیروز کے متعلق بات کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کون کون سے عظیم واقعات گزرے، کون کون سی عظیم شخصیات کا آنا اور جانا ہوا، ان کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ ان بچوں کے ذریعے سے ان بچوں کو سکھایا جائے، ان کو ایک رول ماڈلز دیے جائیں، ان کو ایکچول ہیروز سے انٹروڈیوس کرایا جائے۔ تو یہ یہاں پر پیس ایسوسی ایشن جو ہے ہماری، پاکستان ایجوکیشنسٹ الائنس فار کریٹیو ایجوکیشن، یہ اس کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، اور یہ مختلف اسکولز کے اندر، پرائیویٹ اسکولز کے اندر یہ بچوں میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ہماری ایک مہم ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم ایکچول ہیروز سے انٹروڈیوس کرا سکیں، کیونکہ ناظرین جب ہم انہیں آئیڈیل دیں گے نا، جب ہم انہیں کوئی ایسا راستہ دکھائیں گے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کو فالو کریں گے تو ان کو کامیابی بھی ملے گی۔ اس میں میرے ساتھ پوری کراچی سے ہمارے پاس اسکولز یہاں پر آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، اسکول پرنسپلز اس کی تیاری کراتے ہیں اسکولز کے اندر، اور وہ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ شخصیات اور واقعات رمضان سے متعلق آپ نے تیار کر کے بھیجنا ہے۔ بچے بڑی تیاری کر کے آتے ہیں، پوری کراچی سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسکول اس میں شرکت کریں گے، پوری کراچی سے اسکول اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، کراچی کے پوش علاقوں سے بھی، کراچی کے کمزور علاقوں سے بھی۔ آپ دیکھیں گے کتنا ٹیلنٹ ہے میرے اس ملک کے اندر کہ یہ بچے یہاں آئیں گے، اور ان کے پرنسپلز کو میں کریڈٹ دوں گا کہ وہ یہاں تیاری کرا کے اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اور یہ مشن اور سوچ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اس نئی نسل کو اپنی اصل کی طرف لا سکیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جو پروگرام کا عنوان ہے ہمارے پاس ہے دی شائننگ سٹارز کے نام سے۔ دی شائننگ سٹارز دونوں صورتوں میں کہ ہم جن کے بارے میں ذکر کریں گے وہ بھی شائننگ سٹارز ہیں، اور یہ جو میرے ساتھ یہ ذکر کرنے کے لیے یہ ننھے منھے پھول موجود ہیں، یہ بھی مستقبل کے شائننگ سٹارز ہیں انشاءاللہ، اور جب یہ شائننگ سٹارز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی شائننگ سٹارز کی طرح چمکتے دمکتے نظر آئیں گے۔ آج بھی کراچی سے مختلف علاقوں سے میرے پاس اسکول یہاں پر ٹیمز آئے ہوئی ہیں۔ معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا چلوں، میم نجمہ یہاں پر موجود ہیں، خورشید میموریل اسکول سے ان کا تعلق ہے، اور اورنگی ٹاؤن میں ان کا اسکول ماشاءاللہ بہت زبردست اسکول، بڑی اچھی محنت کرتی ہیں۔ میم بہت بہت شکریہ، آپ سے بات بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیس ایسوسی ایشن کی الحمدللہ ذمہ دار ہیں، اور بڑا کام ہے ان کا پیس کے لیے۔ ان کے ساتھ سر ذوالقرنین بیٹھے ہیں، بلدیہ سے تشریف لائے ہیں،
اور ان کا اسکول بہت زبردست اسکول اور بڑی محنت کرتے ہیں اپنے ادارے میں, بہت زیادہ نام ہے علاقے میں. اور اس کے ساتھ ان سے بھی سر بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ سے بات ہوگی. ساتھ سر عمر تشریف فرمائیں, 63 ٹاؤن سے تشریف لائیں. ہمارے پیس کے دونوں ذمہ دار ہیں, سر ذوالقرنین اور سر عمر, اور بڑا کام ہے پیس کے لیے, بڑی محنت کر رہے ہیں. اور یہ کوشش ہے کہ بچوں کو جو ہے اپنی نسل کو جو ہے وہ اصل کی طرف لایا جائے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر قاری شمس الہادی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. یہ اورنگی ٹاؤن میں, مومن آباد ٹاؤن میں انہوں نے اپنا ادارہ رکھا ہوا, بڑے بہترین انداز سے چلا رہے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, پیس کے لیے بڑا کام ہے, پیس کے ذمہ دار ہیں. سر آپ سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اس ساتھ میرے پاس میرے اسکولز یہاں پر جو کراچی بھر سے آئے ہیں, ان کا بھی میں مختصر تعارف, صرف اسکول کا نام بیٹا آپ مجھے بتاتے جائیں گے, پھر آپ سے آپ کا تعارف میں انشاءاللہ سوالات کے وقت آپ سے ہوگا. آپ بیٹا اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے. خورشید ایکسکلوزیو مونٹیسری اسکول کہاں ہے بیٹا؟ اورنگی ٹاؤن. اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائے ہیں. جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیں. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ بلدیہ ٹاؤن. بلدیہ ٹاؤن میں اسکول ہے, بہت بہترین اسکول ہے. مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم. کہاں ہے بیٹا مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم؟ 63 ٹاؤن میں. 63 ٹاؤن سے ہیں, بہت خوبصورت اسکول ہے, اچھا اسکول ہے. بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ اینٹو گرامر ہائر سیکنڈری اسکول. جی اینٹو گرامر ہائر سیکنڈری اسکول. کہاں ہے بیٹا یہ؟ میٹروول سائڈ میں. میٹروول سائٹ میں, بہت زبردست اسکول ہے, بڑی محنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے خصوصی تعارف یہاں پر اپنے کو اینکر جناب ابو بکر صاحب سے ضرور کروانا چاہوں گا کہ یہ ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑی محنت ہوتی ہے ان کی ہمارے ساتھ. تو میں چاہوں گا ذرا ان کا بھی جو ہے وہ تعارف ہو, پھر یہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. جی ابو بکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ایک دم. کیسا رہا بھائی آپ کا پورا مہینہ, کیسا گزرا؟ مہینہ اچھا گزرا, لیکن رمضان کا مہینہ بڑا یاد کیا, اور ابھی آ چکا ہے تو رحمت کا مہینہ بھی. زبردست زبردست. تو آپ ریڈی ہیں یہاں پر اپنی سروسز دینے کے لیے انشاءاللہ؟ جی. کلیپنگ کریں جی ابو بکر کے لیے. اچھا پورا مہینہ, وہ کہہ رہے ہیں پورا سال میں نے آپ نے انتظار کیا نا, پورا سال, تو اب یہ پیارا مہینہ آ گیا تو اس میں خدمت بھی کریں گے. تو یہاں پر ناظرین سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم ٹیمز کو ابو بکر سے ریکویسٹ کریں گے سوال نامے پیش کریں. بیٹا آپ اپنی مرضی سے انویلپ چوز کر لیجئے, اور ایک انویلپ آپ نے اپنی مرضی سے چوز کر کے رکھ لینا ہے, اسے کھولنا نہیں ہے آپ نے انویلپ کو, ٹھیک ہے؟ اور جب میں آپ سے یہ انویلپ لوں گا اس وقت پھر اس میں سے ہم سوالات دیکھیں گے. آپ کی لک میں دیکھتے ہیں کون سے سوالات آتے ہیں. بہت زبردست تیاری کر کے یہ اسکولز آتے ہیں. پہلی ٹیم سے بیٹا انویلپ لا کر مجھے دے دیجئے. ہم سوالات جوابات کا باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں, یعنی رمضان سے متعلق جو شخصیات اور واقعات ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر وہ واقعات رہیں گے. اور میں پہلی ٹیم کی طرف آؤں گا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا عاصم. ثنا عاصم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. مائک کو چہرے کے قریب کر کے اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ کانفیڈنس کے ساتھ, کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر آپ یہاں آ جائیے بیٹا, کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں, تیاری کر کے آئے ہیں؟ زبردست. تو بہت اچھی زبردست خوبصورت شخصیات رمضان میں رہی ہیں, تو ہم ان سے آپ متعلق آپ سے سوالات کریں گے. تو پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے لیے قرآن نے کیا سزا تجویز کی؟ دنیا میں ان پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. درست جواب. بہت اچھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا, تہمت لگائی تھی, کیونکہ دین نبی علیہ السلام بہت محنت تھی ایسی کہ عروج پر جا رہا تھا دین اسلام, اور دشمن بڑے خائف تھے, پریشان تھے, طرح طرح سے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بہت سارے حربوں میں ظلم و ستم, تکلیف دینے کے حربوں میں ایک تکلیف دینے کا یہ حربہ اپنایا, کیونکہ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی ایک طریقہ نکالا کہ ہم کیسے تکلیف پہنچائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی. تو پھر اس تہمت کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں خود وضاحت کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان بھی فرمایا, اور قرآن نے جو ہے ان لوگوں پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم کہا. یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی تکالیف برداشت کی, کہ اتنے جو ہے وہ زحمتیں ہماری نبی کو دی گئیں, لیکن آپ علیہ السلام دین اسلام کی محنت اور صحیح میں لگے رہے, اور آج ہم تک یہ خوبصورت دین پہنچا ہے. بالکل درست جواب ہے, ان کے لیے کلیپنگ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر کی واپسی پر فرمایا, بعض غزوات کے بعد کے. درست جواب ہے, درست جواب. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
नबी अलैहिस्सलाम की जिगर गोशा रसूल, बतूल, ज़हरा, ताहिरा, तैयबा, हमारे लिए मतलब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का नाम आते जो है वो मुंह में भी एक मिठास सी घुल जाती है और दिल में भी एक जो है वो प्यार और अदब एहतराम का एक जज्बा पैदा होता है। नबी अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से और निकाह फरमाया था अली रज़ी अल्लाह अन्हु से। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है बेटा आपका, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई रहे। तीसरा सवाल, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कितनी अहादीस मरवी हैं? 586। 586 दुरुस्त जवाब। अब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, सबको ये बात जहन में रहनी चाहिए, और जलीलुल कदर सहाबी रसूल हैं, नबी इस्लाम के चचाजाद भाई हैं, अहले बैत में से हैं, हमारे सर का ताज हैं और हमारी मोहब्बतों का सरचश्मा है, अकीदतों का सरचश्मा है। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से 586 कम बेश अहादीस रवायत फरमाई है कि नबी अलैहिस्सलाम की बातें जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से हम तक पहुँचा, वो 586 रवायात हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। बेटा चौथा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, आपके तीनों जवाबात दुरुस्त हो चुके हैं, 10-10 नंबर हम दे रहे हैं पर क्वेश्चन के, तो 3 सवालात के जवाबात आपके दुरुस्त। चौथा सवाल बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है माशाल्लाह। आपके स्कूल का क्या नाम था? खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी, वाह बात है जी। ठीक है, चौथा सवाल बेटा आपसे है कि ग़ज़वा बदर के मौके पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर है, तो जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त बख्शी। जवाब दुरुस्त है। ग़ज़वा बदर का मौक़ा मुसलमानों के लिए एक शानदार तोहफ़ा था रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, मुसलमानों की शान को क़यामत तक कायम रखने के लिए और अपने रोब और दबदबे को क़यामत तक कायम रखने के लिए अल्लाह ने यह ग़ज़वा बदर का मौक़ा करवाया था कि इतनी सी तादाद को 313 की तादाद जब गई और एक बड़े लश्कर से फ़तह हासिल करके आई तो अल्लाह ने दिखाया कि जो मेरी और मेरे नबी की मान कर चलते हैं तो उनकी दिफा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद आता हूँ। और वो कौन थे जिनकी हिफाजत और दिफा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आए थे? वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। वो इतने कीमती थे कि ग़ज़वा बदर में नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की थी, अल्लाह आप इनकी हिफाजत फरमाएँ। तो फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजे थे उनकी जगह, उनकी तरफ से लड़ने के लिए। तो ये इस ग़ज़वा बदर में जो अबू जहल का सर जो है वो लाकर नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में पेश किया गया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने, वो बहुत तकलीफ़ दिया करता था अबू जहल नबी अलैहिस्सलाम को, तो सहाबा को हर उस चीज़ से दुश्मनी थी जो नबी अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ का बायस थी और हर उस चीज़ से मोहब्बत थी जो नबी अलैहिस्सलाम से के आराम और सुकून का बायस थी। तो जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करदा चीज़ों से मोहब्बत किया करते थे, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम को जिन चीज़ों से तकलीफ़ पहुँचती थी उनसे शिद्दत नफ़रत रखा करते थे। तो अबू जहल बहुत तकलीफ़ देता था, तो इसका सर तन से जुदा करके नबी के कदमों में ला कर रखा कि ये आपको तकलीफ़ देता था तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया था और फरमाया था कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज़्ज़त इनके बख्शी। लिए भरपूर अच्छी ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी तैयारी की खुर्शीद एक्सक्लूसिव टीम की। बेटा चौथा सवाल आपसे है, 4 सवाल हो चुके हैं, 5वां सवाल आपसे, चारों जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ज़बरदस्त। 5वां सवाल आपसे आ रहा है कि पहली वही के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलाम को अपने किस चचा वर्क़ा भाई बिन के पास ले गए? वर्क़ा बिन नौफल। वर्क़ा बिन नौफल। अब यहाँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र आया, ये महीना बड़ा खूबसूरत महीना है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात जो है, किसी का यौम पैदाइश और किसी का यौम शहादत, किसी का यौम वफ़ात, बड़े ज़बरदस्त मौक़े फ़तह मक्का और ग़ज़वा बदर इस महीने में हुए। तो ये सारे तज़किरे इंशाअल्लाह इस महीने में आएंगे। और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा जिनसे आप अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे, अदब था, एहतराम था, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट, पहली सपोर्ट नबी अलैहिस्सलाम की जो थी वो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। तो ये जवाबात बेटा आपके 5 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं और 50 मार्क्स हैं इनके जी। क्लैपिंग इनके लिए ज़बरदस्त। अब जजेस का इम्तिहान है, 15 सेकंड का हम रैपिड फायर करेंगे। ये रैपिड फायर नाज़रीन, इसमें मैं बच्चों से जल्दी जल्दी सवालात पूछूंगा और बच्चे जल्दी जल्दी इनके जवाबात देंगे। जो जितने ज़्यादा सही जवाब देंगे उनके उतने ज़्यादा
+5 होते जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो गलत जवाब देंगे उनके -5 होंगे। ठीक है जी, सही जवाब देने पे +5 और गलत जवाब देने पे -5 है। तो आपने गलत जवाब नहीं देना, अगर आपको जवाब ना आता हो तो पास कर दीजिएगा, पास करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइम मत वेस्ट कीजिएगा और जो जवाब ना है उसे पास करके आगे बढ़ना है। जजेस रेडी होंगे, आप रेडी होंगे, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊंगा, तो फिर जो है हम इस सिलसिले को शुरू करेंगे। अब मुझे आप रेडी हैं? जी जजेस। एक मिनट, ऐसे नहीं होगा सर, आप बेल बजाएंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा। आप इसको छोड़ दीजिए, सर आपको स्टार्ट कहेंगे और सर आपको स्टॉप कहेंगे, आप इसको मत, आप बेल पर फोकस कीजिए, आप बेल पर फोकस कीजिए। सर आप 0 से टाइम सेट कीजिए, ठीक है? आप स्टार्ट करें सर, आप बेल बजाएंगे, मैं शुरू करूंगा, बेल बंद करूंगा, मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है जी सर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। दुरुस्त जवाब। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी किससे हुई? हज़रत हसन की बेटी है। दुरुस्त। हज़रत मोहसिन रज़ियल्लाहु अन्हु कब वफात पाई? बचपन में। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाज मुबारक कैसा था? खुशतबी था। दुरुस्त। किस सूरत? जवाब दे बेटे, 4 सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं उन्होंने, भरपूर तैयारी खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी स्कूल के लिए। ज़बरदस्त बेटा, बहुत अच्छे, मेरी तरफ से भी एक मरतबा इनके लिए खिलाते हैं। बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छा मुकाबला किया, बहुत अच्छा खेला। पहली टीम रैपिड फायर भी बहुत अच्छे से खेल के जा चुकी, दूसरी टीम की तरफ बढ़ेंगे और इनकी तैयारी देखेंगे कि कैसी है, किस किस्म की तैयारी हुई है। अबू बकर ने हमें एनवल्प ला कर दिया है, आप लोग रेडी हैं? जी। कोई टेंशन, कोई डर? सांस ले लो, इजी हो जाओ। स्कूल का नाम बताइए एक बार फिर। इकरा उमर आइडियल एकेडमी। इकरा उमर आइडियल एकेडमी, बहुत अच्छा स्कूल है जी, अपने इदारे अपने इलाके का, बड़ी मेहनत करते हैं हमारे सर। पहला सवाल आपकी तरफ आ रहा है बेटा, आप रेडी हैं इसके लिए? यस। किस सूरत में आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी का जिक्र आया? सूरत नूर में। सूरह नूर में। जी जवाब दुरुस्त। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ें देने के लिए दुश्मन ने बहुत ज़ोर लगाया, तो जिससे जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम को आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी, तो दुश्मनों ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई, आप अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, दुखी हुए। तो फिर नबी को दुखी और परेशान देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मैदान में तशरीफ़ लाते हैं और फिर आयात नाजिल फरमाते हैं। पूरी एक सूरह नूर है जिसमें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खुद दिफा करते हैं, अल्लाह दिफा करते हैं। देखें क्या शान थी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कि अल्लाह ताला खुद आए हैं कि नहीं, आयशा पर इल्ज़ाम गलत लगाया गया है, तोहमत गलत लगाई गई है, आयशा पाक दामन है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कभी कोई गंदी मक्खी नहीं बैठ सकती थी। पता है आपको, मेरे नबी का मौजज़ा था कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मक्खी बैठने की इजाज़त नहीं थी। ये मैं हमारे नबी का मौजज़ा था, हम पर बैठती ना मक्खी, आकर बैठ जाती, चीज़ों पर बैठ जाती। नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर मक्खी तक बैठने की इजाज़त नहीं थी, तो आप अलैहिस्सलाम के हरम में कोई कैसे गलत औरत शामिल हो सकती थी? वहाँ पर तो शामिल होने वाली औरत का दर्जा और मकाम ही कुछ और था, और जब उस मकाम को, दर्जे को छेड़ा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद जोश में आए और फिर कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई जो कि सूरह नूर में है, उसका भी तज़किरा आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिफा, ये एजाज़ है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दिफा किया है और बताया है कि ये सिद्दीक की बेटी और सिद्दीक़ा है, इस पर जो तोहमत लगी गलत लगी है। भरपूर तालियां इनके लिए। बेटा माइक थोड़ा सा अपने, हाँ सांस भी इसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस मत लो, ठीक है और माइक को जब सांस लेना तो थोड़ा दूर करके ले लो, जवाब देते वक्त माइक को करीब कर लेना। दूसरा सवाल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होने वाली साहिबजादियों के नाम बताएं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुरुस्त जवाब है जी। ये खूबसूरत जोड़ी थी अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई जिनसे नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा समझो उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है दरअसल। और फिर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते थे। तो वो ये खूबसूरत जोड़ी फिर बनी
دونوں سے بہت محبت تھی، اور پھر علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اور پھر 2 تحفے بیٹیوں کے جو اللہ رب العزت نے عطا کی، وہ زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درست جواب، دونوں جوابات آپ کے درست ہیں، 20 نمبر مارکس ان کے یہاں پر ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ اموی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ جی اموی سلطنت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ چلیں میں آپ کا کوشچن چینج کرتا ہوں، میں آپ کا سوال چینج کرتا ہوں۔ آپ سے میں تیسرا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ فتح مکہ، اس فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کون کون سے قاصد بھیجے؟ حضرت عبداللہ راہوہ اور حضرت زید بن حارثہ۔ درست جواب ہے جی۔ یہ مائک ذرا چہرے سے دور کر لیجئے، ہاں پھو کے ذرا دور کر لیجئے۔ اچھا جی، آپ نے بالکل درست جواب دیا جی۔ فتح مکہ کا بھی خوبصورت اور شاندار واقعہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کو جب تکلیف دے کر مکہ سے آپ علیہ السلام کو جانا پڑا، واپس جب آئے تھے تو فاتح بن کر آئے تھے اور مکہ کو فتح کر کے واپس آئے تھے۔ تو اس فتح مبین کی خبر دینے کے لیے واپس مدینہ منورہ 2 صحابہ کو بھیجا تھا کہ پیچھے جا کے خبر دو کہ ہم نے مکہ کو فتح کر لیا ہے، جہاں سے ہمیں تکلیفیں دے کر نکالا گیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ علاقہ، وہ مکہ اپنے نبی کو دوبارہ سے ان کے ساتھ مل کر فتح کیا۔ آپ علیہ السلام وہاں پر گئے اور شاندار فاتحانہ انداز میں گئے۔ یہ واقعہ بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے، فتح مکہ کا بھی، یہ بھی ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ چوتھا سوال بھی، 3 سوالات آپ کے درست ہیں۔ چوتھا سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جواب دیا 5 قرارداد پاکستان، کیونکہ یہ نیشنل ہیروز کے متعلق بھی اور نیشنل ایونٹس کے متعلق بھی ہمارا پروگرام ہے، تو قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ 23 مارچ 1940 کو۔ اور منٹو پارک کا دوسرا نام کیا ہے؟ اقبال پارک۔ درست جواب ہے جی۔ 5 سوالات ان سے ہوئے جی، ٹھیک ہے۔ قرارداد پاکستان منٹو پارک کا بالکل 5 جوابات ان کے بالکل درست ہیں، کیونکہ یہ میں پوچھا نا کہ منٹو پارک کا دوسرا نام بھی میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا جی اقبال پارک میں، بالکل درست جواب ہیں آپ کے۔ 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے یہ سوالات بھی رکھے ہیں، کیونکہ مارچ کا بھی مہینہ ہے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ، تو اس حوالے سے بھی اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، مارچ کا مہینہ بھی پیچھے گزرا، تو اس حوالے سے بھی ہم نے سوالات رکھے ہیں اس میں، تو بچوں نے بالکل جواب صحیح دیا ہے جی۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو منظور ہوئی تھی، جب ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایک آزاد مملکت حاصل کرنی ہے جہاں پر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو یہ ریاست ہم نے بیٹا کس لیے لی تھی، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ ریاست ہم نے لی تھی اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ ریاست ہم نے لی تھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس ریاست میں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے صحیح کوشش بھی کرنی ہے اور اسلامی نظام پر خود بھی عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں اسلامی نظام کو رائج کریں گے، نافذ کریں گے اور اسلام پر چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دونوں ٹیموں کے جو ہیں وہ سوالات کا سلسلہ ابھی ریپڈ فائر باقی ہے جی، ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہو جائیے۔ 5 جوابات ان کے بھی ٹھیک ہیں، آپ لوگ بیٹا ریڈی ہیں ریپڈ فائر کے لیے؟ مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا، نہیں بس یہ ریپڈ فائر کر کے پھر ریپڈ فائر کے لیے آپ سر یس اور نو پہ چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بیٹا ریڈی ہیں جی سر۔ غزوہ بدر کس تاریخ کو واقع ہوا؟ 10 رمضان المبارک 8 ہجری۔ غزوہ بدر پاس کر دیجیے۔ نشان حیدر کے برابر ایک اور فوجی اعزاز بتائیں وہ کون سا؟ حلال کشمیر۔ درست جواب ہے جی، درست جواب ہے، لیکن پہلا آپ نے غلط دے دیا اور دوسرا آپ نے درست دے دیا، تو +5 اور پھر -5 ہو گئے، ہے نا۔ میں نے آپ کو ٹائم دیا، میں نے آپ سے کہا اس کو پاس کر دیں اگر کوئی جواب نہیں آتا۔ بہرحال بہت اچھا جی، ان کے لیے کلیپنگ کریں، بہت زبردست۔ اچھا ناظرین، یہ تیاری بڑی زبردست کر کے آتے ہیں، تیاری میں کہیں کمی نہیں ہے۔ ریپڈ فائر سین ایسا ہے کہ اس میں گھبرا جاتے ہیں بچے۔ بھرپور تالیاں۔ ابو بکر کی طرف بڑھتے ہیں، ابو بکر آئیے۔ 2 ٹیموں سے ہم سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکے اور اب ہم بڑھ رہے ہیں ابو بکر کی طرف۔
جی بہت ٹف مقابلہ چل رہا ہے ٹیموں کے بیچ میں اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. دو ٹیمیں سوالات جوابات کے سلسلے سے گزر چکی ہیں. ابوبکر تیسری ٹیم کی طرف سے انویلپ لا کر ہمیں دیں گے. ہم تیسری ٹیم سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ تیسری ٹیم کی تیاری کیسی ہے. جی بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ यस. ریلیکس ہو جائیں, سانس وانس لے لیں, اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں. ٹھیک ہے, آپ سے میں پہلا کوشچن رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات. پہلا سوال, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں قرآن نے کیا ضابطہ بیان کیا؟ पाकिज़ा پاکیزہ مرد نبی مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکیزہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے. ابھی پچھلے ٹیم سے سوال ہوا تھا سورہ نور کے بارے میں, تو انہوں نے کہا جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا جو ثبوت ہے, گواہی اللہ رب العزت نے سورہ نور میں دی تھی, تو وہ یہ وہ آیت تھی کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہیں. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ پاکیزہ نہ کوئی اس کائنات میں آیا نہ کوئی آئے گا. تو پھر ان کے ساتھ جو پاکیزہ سیدہ عائشہ صدیقہ رہیں, ان کی طرح بھی پاکیزہ اب کوئی نہیں آئے گا. درست جواب ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ کی طرف, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی کس سے؟ حضرت امامہ سے. حضرت امامہ رضی اللہ. پورا سوال سنیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی کس سے کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی رشتے میں ان کی کیا لگتی ہے؟ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی. درست جواب ہے جی, بالکل درست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا تھا, لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے رخصت ہو گئیں, تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کیا تھا, اور پھر ان سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام جو تھا, ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا, ایک کا نام عمر تھا, ایک کا نام عثمان تھا اور ایک کا نام عباس تھا. ٹھیک ہے جی, یہ صاحبزادوں کے نام تھے. جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے جو صاحبزادے ہوئے تھے ان کے نام یہ تھے. دراصل یہ عقیدت اور محبت کا سفر ہے کہ ان کو جن لوگوں سے محبت زیادہ تھی ان کے ناموں پر انہوں نے اپنی اولاد کے نام رکھے تھے. وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے, اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. وہ عمر سے محبت کرتے تھے, بیٹے کا نام عمر رکھا. عثمان سے محبت کرتے تھے, اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. عباس سے محبت کرتے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا, کیونکہ نام بندہ انہی کے ناموں پر رکھتا ہے جن سے محبت کرتا ہے. درست جواب بیٹا آپ کا. یہ تینوں جوابات, دو جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے کہ غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید کی کون سی دو صورتوں میں ہے؟ سورۃ ال عمران, سورۃ انفال. درست جواب ہے جی, بالکل. غزوہ بدر شاندار معرکہ رمضان المبارک میں ہوا. سورہ ال عمران اور سورہ انفال میں اللہ نے یہ ذکر کر کے قیامت تک اس واقعے کو زندہ رکھا ہے. اور آپ سے بیٹا پانچواں سوال یہ ہے کہ قرارداد پاکستان کس نے پیش کی؟ اے کے فضل حق. جواب درست ہے جی, اے کے فضل الحق نے قرارداد پاکستان پیش کی. اور کیونکہ میں نے کہا کہ یہ نیشنل ایونٹس کو بھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ہم نے یہ ایونٹ بھی یہاں پر رکھا کہ قرارداد پاکستان پیچھے ہی ابھی مارچ کا مہینہ گزرا, اس حوالے سے یہ سارے سوالات ہیں. بیٹا آپ سے پانچواں سوال میرا یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق قیام پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ 27 رمضان المبارک. درست جواب ہے جی, بالکل. یہ آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا. انگلش کیلنڈر میں 14 اگست ہے, لیکن اسلامک کیلنڈر میں 27 رمضان المبارک کی کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت ملک ہمیں تحفے میں دیا تھا, تو ہم نے اس کی قدر کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اس کے لیے کام کرنا ہے, اس کی خدمت کرنی ہے. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. پانچوں سوالات کے جواب انہوں نے درست دیے ہیں جی. ریپڈ فائر آپ کا بیٹا. ججز ریڈی ہیں, آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے, میں ریڈی ہو جاؤں جی سر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے لقب ہیں؟ 2 لقب. درست. قرارداد پاکستان لاہور کے کس مقام پر منظور ہوئی؟ منٹو پارک. درست. اسلام کی پہلی جنگ کا نام بتائیں. غزوہ مؤتہ. درست. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون منتخب ہوئے؟ قائد اعظم نہیں, لیاقت علی خان. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے جی, ان کے لیے کلیپنگ کریے. اچھا, 4 سوالات میں نے پوچھے, چوتھے سوال میں انہوں نے ڈبلنگ کی. یہ ججز کو اختیار ہے کہ وہ اس ڈبلنگ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو غلط اور صحیح کرتے ہیں. یہ ججز آپس میں ڈیسائیڈ کر لیجئے, کیونکہ جواب انہوں نے دوسرا درست دے دیا تھا, لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے غلط جواب دیا, تو وہ آپس میں ججز ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ان کو نمبر دینے ہیں یا نمبر کاٹنے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ریپڈ فائر کا سلسلہ مکمل ہوا. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھیں گے. بہت زبردست مقابلہ چل رہا ہے ناظرین. آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کس طریقے سے اپنے نیشنل اسلامک ہیروز کو پڑھ کے آ رہے ہیں, سیکھ کر آ رہے ہیں.
آپ نے دیکھا کہ کتنا زبردست جواب انہوں نے دیا ہے، جوابات دیے ہیں بچوں نے اور تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اسکولس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ چوتھی ٹیم آخری ٹیم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بیٹا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ کون سا اسکول ہے آپ کا؟ انٹو گرامر ہائر N2 گرامر اسکول سے آئے ہیں آپ۔ پہلا سوال آپ کی طرف، رحلت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس ام المومنین کی گود میں تھا؟ جی ڈسکس کر لیں آپس میں، 5 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس ام المومنین، رحلت کے وقت نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک کس ام المومنین کی گود میں تھا؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا جواب یہ نہیں آپ دے پائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں یہ سر تھا۔ آپ کا یہ پہلا جواب غلط ہوا۔ دوسرا سوال آپ سے پوچھنا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، ابھی مقابلہ بڑا پڑا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام بتائیں۔ 2 صاحبزادی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام بتائیں، پھر سوچ لیں، موقع دیا آپ کو، چانس دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیٹی، لخت جگر، ان کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام بتائیں۔ جی سوچ لیں سوچ لیں سوچ لیں۔ چلے میں آپ سے میں ایک اور چینج کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام بتا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام بتا دیں۔ 4 صاحبزادی تھی۔ جی 4 صاحبزادی، نام بتا دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ کلثوم، سید ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب ان کا درست مانتے ہیں جی۔ دوسرا سوال، ایک سوال کا جواب ہے، دوسرا جواب آپ کا درست ہے۔ تیسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ، نو ڈاؤٹ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بہت افضل، بڑا اور اعلیٰ ہے، اور ہم اس چیز کے سب قائل اور معتقد ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بہت ہی اعلیٰ اور معتبر ہے۔ بالکل جواب درست ہے جی، بالکل آپ کی۔ آپ سے اگلا چوتھا سوال آپ سے ہے کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ 3 شرائط کا اعلان فرمایا جی کہ نمبر 1، بنو غزہ کے لوگوں کا سوال، سوچیں، ٹینشن، گھبرا رہے ہیں آپ، گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، سوچ لیں آرام سے۔ بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں آپ۔ بنو غزہ کے لوگوں کا خون بہا ادا کرے، ٹھیک ہے، بنو بکر کے لوگوں کا ان کے طرز عمل کی سزا دے، اعلان کر دے کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا۔ درست جواب ہے جی، بالکل درست ہے۔ گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پریشان کیوں ہو، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میری اتنی بہادر بیٹیاں دیکھو کتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا یار، آپ تو ماشاءاللہ، آپ کو بالکل درست جواب ہے جی۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے جو ہے خلاف ورزی پر یہ تینوں شرائط پیش کی تھیں، درست جواب ہے۔ آپ کے 4 سوالات ہو چکے، جن میں سے 3 کے جوابات آپ نے صحیح دیے، ایک جواب آپ کا غلط ہے۔ 5واں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا اور یہ کیا کام کرتے تھے؟ ورقہ بن نوفل وہ عیسائی تھی، اور عربی میں اسے انجیل کہتے، وہ عیسائی تھے، اور عربی اور عربانی میں اسے انجیل کہتے۔ نہیں، عربی اور عبرانی میں صحیح ہے، بس جلدی سے ہاں، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، درست جواب ہے جی، بالکل ٹھیک ہے۔ گھبرا رہے ہیں، بہت پریشان ہو تم لوگ، کیوں اتنے پریشان ہو؟ 4 سوالات کے جواب آپ کے ٹھیک ہیں۔ ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں، ججز مجھے یس کریں گے، میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا۔ جلدی ججز ریڈی کریں، سٹارٹ۔ غزوہ بدر میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرائی لڑائی کے ارادے سے نکلے تھے؟ جی نہیں۔ درست۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام بتائیں جو ام المومنین ہے؟ ام حبیبہ۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یوم شہادت کس روز عالم اسلام میں عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے؟ 21 رمضان المبارک۔ درست۔ بدر کی لڑائی کتنے وقت میں ختم ہوئی؟ صرف آدھے دن کے اندر۔ درست جواب ہے، بالکل درست جواب۔ کتنے سوالات کے جواب درست دیے جی انہوں نے؟ 1 2 3 4
4 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मुकाबला किया। नाज़रीन आपने देखा कि टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ और फिर जजेस इसका जब तक रिजल्ट तैयार करते हैं, हम एक ब्रेक लेकर अबू बकर की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक अबू बकर ले लें। टीमों ने बड़ा अच्छा मुकाबला किया, पोजीशन देखना मत भूलिएगा इनकी और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। आपने देखा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया चारों टीम्स ने। बहुत अच्छी तैयारी करके आई और नेशनल इस्लामिक हीरोज़ के बारे में पढ़ के आई। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक़या, हमेशा हर रमज़ान मुबारक में एक तरतीब होती है कि हम टीमों से मुकाबले के बाद जब तक जजेस रिज़ल्ट तैयार करते हैं तो मैं एक छोटा सा वाक़या अपने बच्चों को सुनाया करता हूँ। आज हम उस वाक़े को मौकूफ़ इसलिए करते हैं कि आज जो हमारा पहला रमज़ान मुबारक है, थोड़ा सा रमज़ान के मुतालिक बात करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना मैं एक ख़ूबसूरत सा किस्सा जो कि पहले हम जो है वो रहमा व बैनहुम के उन्वान से सुना रहे थे, फिर उसके बाद अगले रमज़ान में हम पैकर इश्क व वफ़ा के उन्वान से सुना रहे थे। इस मरतबा इंशाअल्लाह मैं आपको गुलशन नबवी के फूल के उन्वान से इंशाअल्लाह ताला, गुलशन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल के उन्वान से रोज़ाना एक किस्सा, एक ख़ूबसूरत वाक़या सुनाया करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी एक खूबसूरत प्यारी जमात अपनी तैयार की थी। आप अलैहिस्सलाम उस्ताद आज़म मुअल्लिम बनकर आए थे और फिर एक शागिर्दों की इतनी खूबसूरत जमात तैयार हुई कि जिन्होंने फिर अपने नबी को, अपने टीचर को, अपने उस्ताद को बिल्कुल बैन ही उसी तरह फॉलो करके दिखाया जिस तरह आप अलैहिस्सलाम खुद किया करते थे और वो उसी तरह फॉलो किया करते थे, उसी तरह नकल किया करते थे। और फिर आपने देखा कि जब असातिज़ा को बिल्कुल बैन ही कॉपी किया जाता है, असातिज़ा की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो किया जाता है, तो फिर अल्लाह ताला कितनी कामयाबियाँ देते हैं। और फिर आपने देखा कि जब वो लोग जो कि दार इस्लाम में थे ही नहीं और बहुत ज़्यादा जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जब उन्होंने अपने उस्ताद मुअज़्ज़म नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो तकलीद शुरू की, बात मानना शुरू की, दीन इस्लाम की तरफ आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इतना उरूज दिया, इतना कमाल दिया कि उनके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के लिए लिखा कि मैं इनसे राज़ी हूँ, मैं इनसे राज़ी हूँ। और फिर मज़े की बात कि फिर उसके बाद आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मुझसे राज़ी हैं, ये मुझसे राज़ी हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन। इस आयत का सियाक़ो सबाक़ थोड़ा सा इस तरह से है कि अल्लाह ताला को इतनी पसंद थी ये जमात नबी अलैहिस्सलाम के दोस्तों की, साथियों की, यारों की, कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी। आप अलैहिस्सलाम को इतना ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि अल्लाह की सबसे महबूब ज़ात नबी अलैहिस्सलाम है, तो नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा बहुत मोहब्बत किया करते थे, तो अल्लाह को सहाबा भी बहुत पसंद थे। तो अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बतों को देखते हुए नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि इनसे पूछो, सहाबा से पूछो, यानी अपनी इस जमात से पूछो, अपने इन दोस्तों से पूछो, क्या ये मुझसे राज़ी है। ये सोचने की बात है, कितना बड़ा अमल है, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह पूछ रहे हैं कि इनसे पूछो ये मुझसे राज़ी है। तो सहाबा से जब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तुमसे पूछ रहे हैं, तुम मुझसे राज़ी हो, अल्लाह से राज़ी हो, वो सारे रोने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी क्या औकात मजाल कि हम अल्लाह से नाराज़ हों, हम राज़ी, हम अल्लाह से राज़ी हैं। फिर अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाजिल फरमाई कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन, मैं इनसे राज़ी हूँ और ये मुझसे राज़ी हैं। ये एज़ाज़ दिया नबी इस्लाम के साथियों को, नबी इस्लाम के शागिर्दों को। तो अगर हम भी आज अपने असातिज़ा को फॉलो करेंगे और फिर ये असातिज़ा नबी इस्लाम के तर्ज़ ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए भी वही सनद रहेगी जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए आई। रोज़ाना एक वाक़या इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। आज मैं मेहमानों की तरफ बढ़ूँगा और मुख्तसर सा एक तारुफ़ जो है वो पीस के हवाले से, मैम नजमा से गुजारिश है, पीस की हमारी ज़िम्मेदार है माशाअल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त इदारा चला रही हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, बड़ी कोशिश है बच्चों की तरबियत के लिए। मैम थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से और पीस के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं नजमा अकबर खुर्शीद एक्सक्लूसिव मॉन्टेसरी वर्ल्ड की जानिब से पीस एसोसिएशन की बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने बच्चों को वाकई असल की तरफ लाके राग़िब कर दिया और उनको उनकी असल की तरफ, यानी वो सिर्फ एक निसाब की हद तक महदूद थे, निसाब में क़ैद थे, वहाँ से निकाल कर वो अपने हीरोज़ की तरफ और इस्लामिक हीरोज़ और जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं उनकी तरफ उन्होंने किया, राग़िब किया। और बच्चे वाकई में बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पीस एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी इनका जो एक स्लोगन मैंने लास्ट प्रोग्राम में सुना कि हम अपनी नस्ल को असल की तरफ लेकर आ रहे हैं, और इसके ऊपर जो काम हो रहा है यकीनन वो नज़र भी आ रहा है। तो
جو کام مزید اگر اسی طریقے سے جاری رہے گا تو انشاءاللہ کچھ بعید نہیں ہم کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ اپنی نوجوان نسل کو اصل کی طرف لے آئیں گے. سر عمر آپ کیا کہیں گے؟ پیس کے ذمہ دار ہیں 63 ٹاؤن سے، آپ بتائیے کیا پیس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا لے کر چل رہے ہیں؟ بڑا زبردست انیشیٹو ہے پیس کی طرف سے، اور اس کا اندازہ آپ بچوں کی تیاری سے دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے سے ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک بڑی زبردست تیاری تھی تینوں کی، اور بحیثیت اسکول ہم بڑے مشکور ہیں پیس کے کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم ہمیں اور ہمارے بچوں کو دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. ڈاکٹر قاری شمس العادی صاحب، ماشاءاللہ دیکھ آپ کیسے پیس کے ذمہ دار ہیں، آپ کی بڑی محنت ہے اس سارے سیٹ اپ میں، تو آپ کو اپنی محنت کیسی نظر آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب تہمت لگائی کافروں نے، اللہ پاک نے ان کی صفائی میں 18ویں پارے میں 18 آیتیں نازل کی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات. اللہ پاک نے بولا جو پاک باز مردوں کے لیے پاک باز بیوی ہیں اور پاک باز بیویوں کے لیے پاک باز مرد ہیں، اور ناپاک بیویوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، ناپاک مردوں کے لیے ناپاک بیوی ہیں. تو ان کی صفائی اللہ پاک نے عائشہ کی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی صفائی قرآن میں 18 تو یہ سارا ہمارے بچوں کو بہت اچھا ہوا. کلیپنگ کر دیجیے، بہت اچھا. مہمانوں سے میں ججز سے ریکویسٹ کروں گا بیٹھے رہیں وہیں پر، اور جو ہے وہ اناؤنس کر دیجیے، رزلٹ اناؤنس کر دیجیے. ابوبکر آئیں، آپ گفٹ دیں گے، اور آپ بیٹا جیسے جو پوزیشن اناؤنس ہوتی ہے وہ آ کے اپنا گفٹ لے لیں. ٹھیک ہے میم، یہیں پر آپ موجود رہیں، آپ کے پاس آتے ہیں. جی سر، فرسٹ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن اناؤنس کیجیے. فورتھ پوزیشن کس کی ہے؟ فورتھ پوزیشن 2 اسکولز نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، جس کی وجہ سے 4 پوزیشن بن نہیں رہی. زبردست. فرسٹ پوزیشن کا پہلے اناؤنس کر دیجیے. ان میں خورشید ایکسکلوزو اسکول نے. خورشید ایکسکلوزو اسکول، بیٹا ہینڈ ریز کیجیے، یہیں پر ہینڈ ریز کر دیجیے. خورشید ایکسکلوزو اسکول کا تھوڑا سا جی یہ دیکھ لیں، خورشید ایکسکلوزو اسکول ہمارے پاس آنا چاہیے سامنے. ایک اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم. مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم کے لیے کلیپنگ کریں گی. مس خدیجہ اسکولنگ، ہاں ہینڈ ریز کیجیے بیٹا آپ مس خدیجہ اسکولنگ سسٹم کے لیے. جبکہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے N2 گرامر سیکنڈری اسکول. N2 گرامر سیکنڈری اسکول کے لیے دیجیے، N2 گرامر سیکنڈری اسکول کو دیجیے. اور جبکہ تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے اقرا عمر آئیڈیل اکیڈمی. ٹھیک ہے جی، تھرڈ پوزیشن اقرا عمر آئیڈیل. سب بچوں نے بہت اچھی تیاری کی، بھرپور تیاری کی. ناظرین، پروگرام کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا، ہم نے بھرپور محنت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح پیغام کہ دعاؤں میں آپ نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے کردار اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا ہو کہ اس ملک کی کامیابی اور عروج میں ہمارا نام لکھا رہ جائے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا، اور اس رمضان کے اندر جتنی بھی آپ سے جتنا بھی تعاون اور جتنی بھی امداد ہو سکے وہاں کے لیے ضرور بھیجیں کہ اس وقت وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ضرورت مند ہیں، اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. مجھے امید ہے کہ سارے لوگ ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور ساتھ میں جو تعاون ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. اور روزانہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے، دن کو 3 بجے سے 4 بجے تک ہم یہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے رمضان کی ٹرانسمیشن جاری رہے گی. بہت شکریہ. سب مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد.